الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء شريعته وأولياء ملته وشهداء محبته الذين مقيمين الصلاة والعدل والوفاء. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین و حضرات، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا سرور عالم تاج دار عرب و عجم فخر کونین جان کونین روح کونین ہم سب کی آنکھوں کے چین، دلوں کے قرار، رشتے ہوئے زخموں کے مرہم، پیغمبر اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور ایماں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ٹوٹے دلوں کے سہارے ہم سب کی شکستہ کشتی کے کھیونہارے سید الرسل والانبیاء فخر الرسل والانبیاء امام الرسل والانبیاء جان جانا حریم جانا بوئے کونین جان کونین ہم سب کی آنکھوں کے چین، مکی مدنی ہاشمی قریشی حجازی تہامی امی مطلبی دعائے ابراہیمی ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و احترام کی اتھاہ گہرائی میں اتر کر درود پاک کا نذرانہ با آواز بلند پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وآلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، ہزاروں چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم ملک ہندوستان کی ایک ایسی عظیم ہستی، مستجاب الدعوات شخصیت، مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر باب العلم والحلم داماد پیمبر حسنین کے پدر سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت علی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی
جن کے بطن سے حضرت محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے، حضرت محمد ابن حنفیہ کی اولاد میں ایک عالی مرتبہ شخصیت جنہوں نے ملک ہند کو اپنی قربانیوں سے اسلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ آج 25 رمضان المبارک 1441 ہجری تاریخ کی روشنی میں ملک ہندوستان کی دھرتی پر والی ہندوستان، تاجدار ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، جن کی تاریخ ولادت 537 ہجری ہے۔ حضور غریب نواز سے 67 سال پہلے القطب الربانی والفرد الجامع السمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور خواجہ غریب نواز سے 67 سال پہلے، اور غوث پاک بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے جن کی تاریخ ولادت 470 ہجری 65 سال پہلے 405 ہجری میں ہمارے پیارے وطن ملک ہندوستان کے علاقے راجستھان کے قصبہ اجمیر معلیٰ میں حضرت سالار صاحب غازی کے گھر میں بیوی صدر معلیٰ کی گود میں سید الشہداء فی الہند، امام الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی کی پیدائش ہوئی۔ آج ہم اس عظیم المرتبت بارگاہ میں خراج عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس نے ہندوستان کی زمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے شہادت کا جام نوش کیا۔ سید سالار مسعود غازی، جن کو محبت سے ہم لوگ غازی پاک اور بال میاں کہتے ہیں، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع بہرائچ شہر بہرائچ شریف میں آپ کی مزار مبارک موجود، ہر چہار طرف سے اطراف عالم سے لوگ آتے ہیں اور بفضل خدا اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں، اور سید سالار کے طفیل ان کی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پوری فرماتا ہے۔ کتنوں سے ہماری ملاقاتیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد پیدل سفر کیا کرتے تھے دربار غازی کا، سرکار غازی میں حاضری دے کر دنیا بھر کی سعادتیں پا جاتے تھے، اور خوش و خرم پھر واپسی کی تمنا لے کر اور آنکھوں میں اشک لیے گھر واپس آتے تھے۔ ہندوستان کی زمین جس پر سید سالار مسعود غازی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار و عمل سے اسلام کے علم کو لہرایا، اور ماں بعد ایک سے ایک بزرگان دین تشریف لائے، یہاں ولادت بھی ہوئی اور اسلام کو بہت آگے تک لے گئے۔ اب ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم لوگ اسلام و سنت کے فروغ کے لیے تمام تر کوششیں کرتے رہیں اور اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو سننے کے لیے، آپ کی سیرت مبارکہ پر کچھ کلام کرنے کے لیے میں حاضر خدمت آیا۔ کرم نواز حقیقت شناس نام تیرا، کرم نواز حقیقت شناس نام تیرا، بلند ہفت سماوات سے مقام تیرا، سعید و سید و صابر و سخی، نام مسعود لقب سید سالار تیرا، نام مسعود لقب سید سالار تیرا۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تواریخ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی عمر میں 19 سال بھی نہ پورے ہو پائے کہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور تواریخ اسلام میں آپ کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ عشاقان غازی، سید سالار کے چاہنے والے، شب و روز آپ کا ذکر جمیل کرتے ہیں اور اپنی روحانیت کو مہمیز دیتے ہیں، زندگی کو روشن کرتے ہیں، اور ہر صبح ایک نیا عزم لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کامیابیوں کی منزلوں پر پہنچتے ہیں۔ جب ہم تاریخ حضرت غازی کو پڑھتے ہیں، سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بس اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کا فضل نظر آتا ہے کہ اللہ جس عمر میں اور جیسے چاہے اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ تاریخ کے ورقوں میں ہم جاتے ہیں، تاریخ کے پنوں کو ہم الٹتے ہیں، تو ہمیں بڑی دور تک غازی سرکار نظر آتے ہیں۔ دنیا کے خطے پر ملک افغانستان کا ایک عظیم شہر جس کو شہر غزنی کہتے ہیں، غزنی شہر کے سلطان البتگین کے بیٹے حاکم کے انتقال کے بعد سوال یہ آیا کہ اب غزنی کا اگلا رہنما کون ہوگا، اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ صاحبان مملکت، ذمہ داران سلطنت مجتمع ہوتے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم اپنا سلطان اگلا کس کو بنائیں۔ سب کی نظریں ہر چہر طرف جا رہی ہیں، کوئی میزان پہ اتر نہیں پا رہا ہے۔ آخرش چند آوازیں آتی ہیں، چند لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے شہر میں ایک ایسا نوجوان ہے جو غریب ہے لیکن پرہیزگار ہے، ایک نوجوان ہے جو تہجد گزار ہے، ایک نوجوان ہے جو تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، زندہ شب دار ہے، محبوب بندہ ہے، سچا ہے، امین ہے، بہادر ہے، اخلاق مند ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا سلطان بنا لیں، اپنا بادشاہ منتخب کر لیں۔ صاحبان مملکت نے نام رکھا تو پتہ چلا اس کا نام ناصر الدین ہے۔ ناصر الدین کے بارے میں پھر چند آوازیں اٹھتی ہیں کہ ناصر الدین تو غریب ہے، ناصر الدین تو مفلوق الحال ہے، ناصر الدین تو صاحب نصاب بھی نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو، غریب ہو، اس کو ہم اپنا سلطان کیسے بنا لیں۔ لیکن اہل نظر حضرات نے اپنی بات رکھی، دور اندیشوں نے مشورے دیے کہ ساری خوبیاں موجود ہیں، پرہیزگاری بھی موجود ہے، صداقت بھی موجود ہے، سچائی بھی موجود ہے، عزم و حوصلہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تمام تر خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک کمی غربت
تو غربت کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ ہمارا سلطان ہوگا، ہمارا بادشاہ ہوگا جس کے وہ لائق ہے، تو پھر غربت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے۔ سب حضرات نے اس بچے کو، اس نوجوان کو چن لیا جس کا نام ناصر الدین ہے۔ آگے چل کر یہی بچہ ناصر الدین، سلطان ناصر الدین سبکتگین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب مختصر سا تعارف ہم سلطان ناصر الدین کو کا دے لیں اور آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ میں سید سالار مسعود غازی کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواریخ دیکھیں۔ سلطان ناصر الدین سبکتگین جن کا نام نامی ہے، لیکن پہلے غریب ہیں۔ غربت کے زمانے میں یہاں تک کہ چولہا جلے کہ نہ جلے، مسئلہ یہاں تک کھڑا ہو جاتا تھا۔ ناصر الدین شکار کے لیے صحرائے غزنی میں جاتے اور شکار کر کے لاتے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا مہیا کرتے، تب جا کر کے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا، بچے کھانا کھاتے تھے، رزق کی گاڑی چلتی تھی۔ ناصر الدین ایک دفعہ صحرائے غزنی میں نکلے شکار کی غرض سے، دن بھر گھوڑا دوڑاتے رہے، شام ہونے کو آئی، رات ہونے کو آئی، مایوس ہو گئے ناصر الدین، شکاری مایوس ہو گیا، واپسی کا ارادہ کرنے لگا۔ اچانک نظر پڑتی ہے ایک ہرنی پر۔ شکاری ناصر الدین نے اپنی ہرنی اس ہرنی کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگا دیا۔ گھوڑا برق رفتاری سے آگے بڑھا، لیکن ہرنی بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جنگل کے، صحرا کے پیچ و خم والے راستے میں گم ہو جاتی ہے۔ ناصر الدین نے بڑی کوشش کی، لیکن ہرنی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ آخر کار مجبور ہو کر، مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ناصر الدین واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی نظروں سے گزرا۔ وہ اسی ہرنی کا بچہ تھا جس ہرنی اپنی جان کو بچانے کے لیے خود کو محفوظ کر لیا تھا، بھاگی تھی اور بچا لیا تھا، لیکن بچے کو چھوڑ گئی تھی۔ بچے پر جب نظر پڑی ناصر الدین شکاری کی، گھوڑے سے اترے اور بچے کو پکڑ لیا، دونوں پیر آگے، دونوں پیر پیچھے، آگے پیچھے کے پیروں کو باندھ دیا، گھوڑے پہ رکھ لیا۔ جب گھوڑے پر رکھ لیا بچے کو، تو اب بچے کو لے کر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ناصر الدین شکاری نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہا تو نظر پڑتی ہے کچھ آواز آتی ہے، کچھ آواز محسوس ہوتی ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کر کے ناصر الدین نے دیکھا تو ایک ہرنی جو اسی بچے کی ماں تھی، وہ دوڑتی ہوئی سرپٹ چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں۔ جب اپنی جان کی بات آئی تھی تو ماں ہرنی نے اپنی جان کو بچا لیا تھا، اب وہ بچ گئی تھی، وہ محفوظ ہو گئی تھی، وہ شکاری نہ پا سکا تھا اسے۔ لیکن جب ماں ہرنی نے اپنے بچے کو بندھا ہوا دیکھا، شکاری کو لے جاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کو بھول گئی، اور ماں کی ممتا آگے بڑھتی ہے۔ ممتا کا بھرا سمندر اچھال مارتا ہے، آگے بڑھتی ہرنی، اور آگے بڑھنے کے بعد گھوڑے کے پاس پہنچتی ہے۔ شکاری ناصر الدین نے مڑ کر کے ہرنی کی طرف دیکھا تو ہرنی کی طرف شکاری نے دیکھا، اور ہرنی نے شکاری کی طرف دیکھا، ایک دوسرے پر نظر پڑی، آنکھیں چار ہوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناصر الدین بغور تمام ہرنی کو دیکھ رہا تھا۔ ہرنی ایک ماں ہے، یاد رکھیں برادران ملت اسلامیہ، آپ کا یہ بھائی ظفر سلطان پوری آپ کو پیغام محبت دینا چاہتا ہے۔ ایک ماں اور ایک بچے کی بات آ گئی، دل اچھل جاتا ہے۔ جب ماں کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں ماں کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ تخلیق الہی کے بعد ماں سے بہتر لفظ، تخلیقات الہی کے بعد ماں کے سے بہتر لفظ آج تک کوئی نہ بنا سکا۔ ماں کا لفظ جب زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں دہن میں منہ رس گھول اٹھتا ہے۔ جب ماں کا لفظ زبان پہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ منہ میں رس گھول دیا گیا ہے۔ ماں ہے ہرنی، بچے کی محبت میں آگے بڑھتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچتی ہے۔ شکاری ناصر الدین نے ماں کی طرف دیکھا، ہرنی کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکاری ناصر الدین کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا گئیں۔ ناصر الدین حیران و پریشان ہے کہ یہ ہرنی جو ماں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے کہ بچے کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے کی غرض سے واپس آ گئی،
بھاگتی چلی آئی ہے، اپنی جان کا خوف نہ کیا اور واپس ہمارے پاس چلی آئی۔ ناصر الدین کے دل میں ممتا جاگ اٹھتی ہے، ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ آخر ناصر الدین تو بھی کسی کے اولاد ہیں، ناصر الدین بھی تو کسی کے بیٹے ہیں۔ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد بچے کو اتارا، ہرنی کے بچے کو اتارا، ہاتھ پیر کھول دیا۔ جب بچہ کھلا تو بھاگ کر کے ماں کے پاس پہنچتا ہے بچہ، اور ماں کے پاس پہنچنے کے بعد ماں کے تھن کے پاس جاتا ہے، اپنی آواز میں کہتا ہے میں پیاسا بھی ہو گیا ہوں اور بھوکا بھی ہو گیا ہوں۔ ماں نے اپنے تھن کو آگے کیا، بچہ ماں کے تھن سے لگ جاتا ہے اور دودھ پینے لگتا ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں اپنے بچے کو چاٹ رہی ہے، پیار کر رہی ہے، لاڈ دے رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور زبان حال سے شاید یہی کہہ رہی تھی کہ میرے صاحبزادے تیرے جان کے بدلے میں نے اپنی جان قربان کی ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ناصر الدین آخر تو اس بچے میں کتنا گوشت پائے گا، میرے بچے کی جان کو بخش دے اور تو میری جان کو لے لے، میں اپنی جان کو تیرے لیے بچے پر قربان کرتی ہوں، اور تو مجھے ذبح کر اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر لے، اپنی فیملی کا پیٹ بھر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں حاضر ہوتی ہے، بچے کو پیار کر رہی ہے، ناصر الدین بغور تمام دیکھ رہا ہے، ناصر الدین کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں۔ ماں کہتی ہے بچے دودھ پی لے، آج جتنا جی چاہے تو ماں کے تھن سے دودھ پی لے، ماں کے جسم سے دودھ پی لے اور پیٹ بھر لے، اب آج کے بعد تجھ کو اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوگا، میں نے تیرے بدلے میں اپنے کو قربان کر دیا ہے۔ ناصر الدین نے جب ماں اور بچے کا یہ پیار دیکھا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ممتا جاگ اٹھی۔ ناصر الدین شکاری نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہا اور اپنے گھر مایوسی کی حالت میں واپس ہونا چاہا کہ جا، میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا اور اے ماں تیرے بچے کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح کہا ہے کہ آتے ہیں میرے خواب میں جنت کے نظارے، آتے ہیں میرے خواب میں جنت کے نظارے، سوتا ہوں میں جب ماں کے کبھی پیر دبا کر، سوتا ہوں کبھی جب میں ماں کے پیر دبا کر، اور ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے، ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ سچ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ آقا کریم نے ہم لوگوں کے لیے اس لیے سچ فرمایا ہے، سرکار دو عالم کا ارشاد پاک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو لگے گا۔ لفظ ماں آیا تھا، میں نے نصیحتاً آپ حضرات کو بتایا کہ آپ حضرات بھی اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، یہ آخرت کا سامان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے بڑھاپے میں ماں اور باپ کو پایا اور اس نے جنت نہ پالی، جنت نہ خرید لی، جنت نہ حاصل کر لی، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہرنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے، بچہ ماں کے تھن سے دودھ پی رہا ہے، ماں دودھ بچہ دودھ پیتا جا رہا ہے، ماں دودھ پلاتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہ پی لے، آج تیرا آخری دن ہے، پی لے، پیٹ بھر کے پی لے، اب شاید کہ میرا دودھ تجھ کو نصیب نہ ہو۔ جب یہ ماں بچے کا پیار دیکھا شکاری ناصر الدین نے، تو ناصر الدین نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ جا، میں نے بچے کو بھی بخش دیا اور اے ماں تجھ کو بھی معاف کیا اور میں گھر جاتا ہوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہا، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ناصر الدین کا دل چاہا ایک بار اور مڑ کر کے دیکھ لوں ماں اور بچے کے پیار کو۔ جب مڑ کر کے دیکھتا ہے تو تاریخ میں آتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مورخ کا قلم ہلنے لگتا ہے اور آنکھ کانپنے لگتے ہیں کہ اب کس انداز میں لکھا جائے کہ ماں اپنے بچے سے کیا کہہ رہی تھی۔ ناصر الدین نے دیکھا کہ ماں نے آسمان کی طرف، ہرنی نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا رکھا ہے، اپنے چہرے کو اٹھا رکھا ہے۔ ناصر الدین شکاری نے بخش دیا ہے اور ماں نے محسوس کر لیا ہے، اس محسوس کی حالت میں ماں نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا رکھا ہے۔ ناصر الدین ششدر رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا، کیا کہہ رہی ہے ماں؟ آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھا کر کے، اپنا سر اٹھا کر کے، ایک اللہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہے، آسمان کی طرف سر اٹھائے ہے، ضرور کچھ کہہ رہی ہے۔ اب مورخ دونوں کی گفتگو کو کیسے قلم بند کرے؟ ہاں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، شاید کہ ہرنی کہہ رہی تھی، اے اللہ، یہ شکاری جس نے میرے بچے کو بھی بخش دیا ہے، یہ شکاری جس نے مجھے بھی معاف کر دیا ہے، اے اللہ، اگر یہ غلام ہے تو اس کو آقا بنا دے، اور اگر یہ غلام ہے تو اس کو آقا بنا دے، اور اگر یہ مجبور ہے تو اس کو بادشاہ بنا دے۔ شاید یہی دعا ہرنی کر رہی تھی۔ مورخ نے اشارہ کیا، ہرنی غالباً یہی
دعا کر رہی تھی، اغلب ہے کہ یہی دعا کر رہی تھی، اے اللہ اگر یہ غلام ہے تو اس کو آقا بنا دے، اگر یہ فقیر ہے تو اس کو بادشاہ بنا دے۔ ہرنی کو دیکھتا ہوا ناصر الدین شکاری اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ وقت آگے گزر جاتا ہے، وقت آگے گزر گیا۔ یاد رکھو برادران ملت اسلامیہ، زمین پر کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اپنے رب کو اپنے انداز میں یاد کرتی ہیں، چاہے وہ زمین ہو اللہ کو یاد کرتی ہے، چاہے وہ پیڑ ہو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، ذرہ ذرہ ہو، تارا تارا ہو، کلی کلی ہو، بوٹا بوٹا ہو، دریا کی روانی ہو، موجوں کی طغیانی ہو، سمندر کی سیلانی ہو، کہکشاں کا جمال ہو، سیارگان افلاک ہوں، مشرق و مغرب ہوں، شمال و جنوب ہوں، وحوش و طیور ہوں، برگ و ثمر ہوں، بحر و بر ہوں، خشک و تر ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہو، اپنے انداز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، اپنے رب کی تحلیل کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اپنے رب کی بڑائی کرتا ہے، اپنے رب کے گیت گاتا ہے۔ یہ ہرنی بھی کہہ رہی تھی، دعا دے گئی، دعا دے دیا ایک جانور نے، رحم کرو اللہ کی مخلوق پر، دعا دے دیا ایک جانور نے۔ جانور اپنے بچے کے ساتھ، ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چلی جاتی ہے اور شکاری ناصر الدین اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے، لمحے گزرتے رہے۔ میں نے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ غزنی کی سلطنت کا بادشاہ انتقال کر گیا۔ روسائے سلطنت نے، صاحبان سلطنت نے مشورہ کیا ہمارا اگلا سلطان کون ہوگا، اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ تو نظر دوڑائی گئی پورے غزنی پر، تو ایک نوجوان نظر آیا جس کے اندر تہجد گزاری بھی موجود تھی، جس کے اندر پرہیزگاری بھی موجود تھی، جو قرآن کا تالی بھی تھا، جو سچا بھی تھا، بہادر بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا۔ یہی بچہ ناصر الدین ہے، یہی نوجوان ناصر الدین ہے جس پر نظر پڑی۔ سب کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ تو غریب ہے، یہ تو غریب ہے، لیکن بالاتفاق بالاجماع منتخب کر لیا جاتا ہے یہ شکاری ناصر الدین۔ شاید کہ ایک جانور کی دعا تھی جو اس ناصر الدین شکاری کے کام آ گئی۔ آج سلطان ناصر الدین سبکتگین کے نام سے مشہور ہیں، تواریخ سنہرے حرفوں سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہی شکاری ناصر الدین ہیں جو غزنی کے سلطان بنتے ہیں، غزنی کے بادشاہ بنتے ہیں، غزنی کے رہنما بنتے ہیں، غزنی کو آگے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب سلطان ناصر الدین سبکتگین کے گھر میں دو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ بیٹے کا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور بیٹی کا نام ستر معلیٰ ہے۔ حضور ستر معلیٰ جب دہلیز شباب پر پہنچتی ہیں، حضور ستر معلیٰ جب شادی کے لائق ہوتی ہیں، شادی کے لائق عمر پہنچ جاتی ہے، تو حضرت محمود غزنوی جو بھائی ہیں سوچتے ہیں، اور حضرت سلطان ناصر الدین سبکتگین بھی جن کی بیٹی ہیں ستر معلیٰ، باپ بھی سوچ رہے ہیں، بھائی بھی سوچ رہا ہے۔ باپ کی نظروں میں بیٹی ہے اور بھائی کی نظروں میں بہن ہے۔ بھائی سوچ رہا ہے کہ میری بہن جیسی پاکیزہ ہے، اے اللہ میری بہن کو پاکیزہ شوہر دے دے۔ باپ سوچتا ہے کہ اللہ جیسی میری پاکیزہ بیٹی ہے ایسا ہی پاکیزہ داماد دے دے۔ یاد رکھو برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی قوم کی خواتین کو، اپنی قوم کی شہزادیوں کو، اپنی قوم کی نوجوان بیٹیوں کو تاریخ کے اس پس منظر سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہارا یہ خیال ہے ہمارے بھائی کو ہم فکر نہیں ہے، ہمارے باپ کو یہ فکر نہیں ہے، ہم جوان ہو گئے ہیں، ہم شباب پر ہیں، ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، ہم شادی کے لائق ہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری کم ظرفی ہے، یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ بھائی کو یاد نہیں، بھائی کو خیال نہیں، باپ کو یاد نہیں، باپ کو خیال نہیں، دونوں کو خیال ہوتا ہے۔ کتنے بھائی، پیارے بھائی تو ایسے ہیں جو اپنی بہن کے لیے ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ڈبل ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کہ میں کیسے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دوں، میں کیسے اپنے بہن کو اس کی سسرال پہنچا دوں۔ ایک باپ جو غریب ہوتا ہے وہ روتا بھی ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، مسجدوں کی تنہائیوں میں، خانقاہوں کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھ کو واسطہ ہے غازی سرکار کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ ہے پنجتن پاک کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ ہے
مخدوم پاک کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ ہے تیرے محبوبین کا، میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ دے دے۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے اسباب کو مہیا فرما دے۔ باپ متفکر ہے، ماں تمہاری فکر مند ہے، ماں کو نیند نہیں آتی، باپ بے چین ہے کہ میری بیٹی رشتے کے لائق ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، اے اللہ انتظام فرما دے۔ باپ بھی فکر میں ہے، ماں بھی فکر میں ہے، بھائی بھی فکر مند ہے، اور آپ یہ سوچ رہی ہو کہ ہماری فکر کوئی نہیں کرتا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ گندے قدم نہ اٹھنے پائیں، غلط قدم نہ اٹھنے پائیں کہ باپ بھی شرمندہ ہو جائے زندگی بھر کے لیے، بھائی کے منہ پر کالک پوت دی جائے ہمیشہ کے لیے، اور ماں کا کلیجہ پھٹ جائے کہ کیسی اولاد، کیسی بیٹی میرے کلیجے میرے پیٹ میں پلتی رہی، میرے کوکھ میں پلتی رہی۔ یاد رکھو ظفر سلطان پوری ایک بھائی کے ناطے آپ کو پیغام محبت دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ سب کو تمہاری فکر ہے، سب کو آپ کی فکر ہے، سب کو آپ کا خیال ہے۔ یہ نہ سوچو کہ کسی کو ہمارا خیال نہیں ہے، سب کو خیال ہے۔ اپنی آبرو پر نظر رکھو، اپنی عزت پر نظر رکھو، اپنے قدم پر نظر رکھو، اپنی پاکیزگی پر نظر رکھو، اپنی حیا پر نظر رکھو، قرآن کی تلاوت کرتی رہو، سجدے کرتی رہو، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ یاد رکھو اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ انعامات دنیاوی بھی عطا فرماتا ہے اور انعامات اخروی سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سطر معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلطان محمود غزنوی کی بہن اور سلطان ناصر الدین سبکتگین کی بیٹی، جن کے رشتے کے لیے ماں باپ اور بھائی تینوں متفکر ہیں۔ سطر معلّہ کے لیے ایک رشتہ نظر آتا ہے، ایک رشتہ نظر آتا ہے جو فوج کا سپاہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، فوج کا سپاہی ہے، بہت ہی خوش اخلاق ہے، فوج کا سپاہی ہے، دیانت دار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن سپاہی ہے، سلطان کا بیٹا نہیں ہے، سپاہی ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، سپاہی ہے، بہت بڑا جاگیردار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو رشتوں کے معاملے میں رشتوں کے معاملوں میں نیک دیکھنا چاہیے، دولت نہیں۔ رشتوں کے معاملے میں پرہیزگار دیکھنا چاہیے، پرہیزگار دیکھنا چاہیے، بہت بڑا جاگیردار نہیں۔ رشتوں کے معاملے میں تہجد گزار دیکھنا چاہیے، بہت بڑا سردار نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب قدم پاکیزہ ہوں، زندگی پاکیزہ ہو، آنکھ پاکیزہ ہو، زبان پاکیزہ ہو، کردار پاکیزہ ہو، تو پھر دلہن بھی ایسی ہو اور دولہا بھی ایسی ہو، ایسا ہو جب دونوں پاک ذاتیں ملتی ہیں تو اولادیں پاک پیدا ہوتی ہیں، نیکوکار پیدا ہوتی ہیں، تہجد گزار پیدا ہوتی ہیں، دین کی خدمتگار پیدا ہوتی ہیں، اللہ والا پیدا ہوتی ہیں، رسول کریم سے محبت کرنے والا پیدا ہوتی ہیں۔ ناصر الدین باپ ہیں، اپنی پاکیزہ بیٹی کے لیے پاکیزہ رشتے کی تلاش میں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ میں بہت بڑے شہسوار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، پرہیزگاروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کو فکر ہے کہ میرے بہن سطر معلّہ کے لیے ایک پرہیزگار نوجوان بچہ مل جائے، ساتھی اور بھائی مل جائے جو میرا بہنوئی ہو، جو میرا بھائی جان ہو۔ یاد رکھیں فوج میں ایک سپاہی ہے، اس پر نظر پڑتی ہے، قریب سے دیکھا جاتا ہے، تحقیقی نظروں سے جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ لگا کہ یہ بچہ ہمارے بہن کے لیے بہتر ہوگا، یہ ساتھی ہماری بہن کے لیے بہتر ہوگا، یہ بیٹا ہماری بیٹی کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے داماد کے لائق ہوگا۔ ماں نے بھی فیصلہ لے لیا، باپ نے بھی فیصلہ لے لیا، بھائی بہن نے بھی فیصلہ لے لیا، مشترکہ طور پر رشتے کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس رشتے کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جو انہی کی فوج کا سپاہی ہے۔ یہی فوجی سپاہی جس کا نام سالار ساہو غازی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سالار ساہو غازی سے رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور سطر معلّہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ان کی طرف سے لوگ متفق ہو گئے، ادھر سے لوگ مطمئن ہو گئے، رشتہ مطمئن ہو گیا، رشتہ بالاتفاق پاس ہو گیا اور دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی بہن سطر معلّہ اور سلطان ناصر الدین سبکتگین کی بیٹی حضرت سطر معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ زوجہ ہیں، انہی کی فوج کے ایک سپاہی سالار ساہو غازی کی بالاتفاق ہندوستان میں یہی اجمیر معلّہ کے علاقے میں ایک شخص جن کا نام مظفر خان ہے۔ مظفر خان نامی شخص اسلام کی طرف سے کفر سے پیکار تھا، کفر سے پیکار تھا، کفر سے گتھم گتی ہو رہی تھی، لیکن کفر بھاری پڑ رہا تھا۔ طاقت کے مقابلے میں مظفر خان نامی شخص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپ گیا،
جان کی پناہ مانگنے لگا، جان کی امان مانگنے لگا، شکست کھا گیا، ہار کھا گیا۔ مظفر خان نامی شخص نے، وہ بھی سالار ہے، اپنے وقت کا ایک مشہور ترین شخص ہے، تواریخ میں نام آتا ہے۔ مظفر خان نے دیکھا کفر کے مقابلے میں اب ہم غلبہ نہیں پا پائیں گے، تو اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو تیار کیا اور 4 ساتھیوں کو ملک ہند کے علاقے اجمیر معلیٰ سے ہی 4 ساتھیوں کو غزنی بھیجتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس یہ چاروں ساتھی بکوشش تمام بہت مشقتوں کے بعد غزنی پہنچتے ہیں، اور کوشش کے بعد سلطان محمود غزنوی سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنا مدعا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم مظفر خان نامی شخص سالار کی طرف سے آپ کے پاس قاصد کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی کچھ درخواست سن لیجئے۔ سلطان محمود غزنوی بڑے نرم دل تھے، سلطان محمود غزنوی اللہ والے تھے، سلطان محمود غزنوی نیکوکار پرہیزگار تھے۔ ان چاروں کی باتوں کو سنا سلطان محمود غزنوی نے، ان لوگوں نے کہا اگر مظفر میرے سالار نے کہا ہے، میرے سردار نے کہا ہے کہ اگر سلطان محمود غزنوی نے ہم کو ساتھ دے دیا، ہماری مدد کر دی، ہم کو مدد دے دی، تو پھر کفر پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ ان کا شکر کرتے رہیں گے۔ ہماری فوجی مدد فرمائیں اور اے میرے ساتھیوں، چاروں ساتھیوں، اے میرے قاصدوں، بصد احترام سلام اور دعا کے بعد میری ایک بات رکھ دینا، اے سلطان محمود غزنوی آپ بڑے سلطان ہو، اگر آپ نے میری مدد فرما دی اور اللہ نے مجھے فتح دے دی تو آپ سے وعدہ ہے، میرا پکا وعدہ ہے کہ میرا جتنے خطے پر کنٹرول ہوگا اس خطے میں جہاں جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، اے سلطان محمود غزنوی آپ کا تذکرہ ہوگا، جمعہ کے خطبے میں آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ اتنی خبر لے کر محمود غزنوی کے پاس چاروں قاصد پہنچتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتوں کو سنا اور مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، الحاصل مظفر خان نامی شخص کے چاروں قاصد محمود غزنوی کی بارگاہ میں غزنی میں حاضر ہیں۔ حضرت محمود غزنوی نے اپنی فوج پر نظر دوڑائی اور اس میں سے چار سالاروں کو منتخب کیا، 2 سالاروں کو قریب بلایا، انہی سالاروں میں سے ایک سالار ساہو غازی کو بھی بلایا جو آپ کے بہنوئی بھی ہیں، ستر معلیٰ کے شوہر ہیں، سلطان ناصر الدین سبکتگین کے داماد ہیں۔ سالار ساہو غازی کو بلایا اور قاصدوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا، اور سردار سالار ہٹیلا کو بلایا اور ان کے ایک فوج کی ٹکڑی ان کے ساتھ کر دی، کچھ سپاہی ان کے ساتھ کر دیے اور بھیج دیا مظفر خان نامی شخص کی مدد کے لیے ملک ہند کے علاقے راجستھان میں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب علاقہ اجمیر معلیٰ بالکل قریب آ رہا تھا تو حضرت سالار ساہو کے غازی کے سپاہی لوگوں نے چاہا کہ خیمے لگا دیے جائیں، اگلا سفر آگے صبح کو کیا جائے گا، پڑاؤ ڈال دیا، خیمے ڈال دیے۔ خیمہ لگانے کے بعد سپاہی لوگ سرسبز و شاداب علاقے میں، پہاڑی علاقے میں ٹہلنے کی غرض سے کچھ اس طرف چلے گئے، کچھ اس طرف چلے گئے۔ سالار ساہو غازی بھی آرام فرمانے لگے، اب قریب تک ہم کل اجمیر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی و رسولہ۔ اب آپ آرام فرمانے لگے، آپ کے سپاہی ادھر ادھر آب و ہوا لینے لگے اور علاقے کا اندازہ کرنے لگے، حالات پہ نظر رکھنے لگے۔ تو آپ کے ایک سپاہی ٹہلتے ہوئے ایک طرف نکل گئے تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا درخت ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اس درخت کے نیچے، اس چھوٹے سے پیڑ کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا چہرہ چمکیلا ہے، جن کا چہرہ نورانی ہے۔ ایک درویش بیٹھے ہیں، ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، ایک فقیر بیٹھے ہیں۔ تاریخ نے اشارہ دیا، ایک فقیر کے پاس یہ سالار ساہو غازی کا ایک سپاہی پہنچ جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس درویش نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے سالار ساہو غازی کی خیریت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں؟ وہ اچنبے میں پڑ گئے، سپاہی حیران ہو گئے، ششدر ہوئے، انگشت بدندہ ہوئے کہ آخر کار ان درویش کو، جن کو ہم کبھی دیکھے بھی نہیں، کبھی جانتے بھی نہیں، اور یہ ہمارے سالار کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے سردار، ہمارے سالار خیریت سے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا، روشن ضمیر نے کہا، درویش نے کہا، خلندر نے کہا کہ میرا سلام پیش کر دینا اور دعا کے لیے بولنا اور یہ کہنا کہ میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں۔ سپاہی جاتا ہے،
سپاہی بڑی صورت کے ساتھ اپنے سالار کے پاس پہنچتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور بزرگ کی باتیں بتاتا ہے، ان درویش کی بات بتاتا ہے اور ملاقات کی مدعا پیش کر رہے ہیں، یہ درخواست رکھتا ہے۔ تو سالار ساہو غازی نے کہا چلو ہم بھی ملاقات کر کے آتے ہیں۔ سالار ساہو غازی آپ آگے بڑھے، خرامہ خرامہ چلے، کشاں 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 چلے اور وہاں پہنچے، دیکھا چہرہ نورانی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے دے دی دعائیں وہ ہنسی کمبل میں رہتا ہے اور جس نے دی دعا وہ پھٹے کمبل میں رہتا ہے۔ سلام پیش کیا، وعلیکم السلام، آؤ سالار ساہو بیٹھو، آؤ سالار ساہو غازی بیٹھو۔ سالار ساہو غازی وہاں تشریف فرما ہوئے، بزرگ درویش سے حال و خیریت ہونے لگی۔ دونوں بزرگ ہیں، دونوں مستجاب الدعوات ہیں، دونوں اللہ کے مقرب ہیں، دونوں اللہ کے نزدیکی ہیں۔ حضرات گرامی وقار ایک دوسرے کے حال کو، ایک دوسرے سے واقفیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی حال خیریت لے رہا ہے۔ درویش نے کہا، قلندر نے کہا، فقیر نے کہا، اللہ کے بندے نے کہا، اے سالار ساہو یہ پانی رکھا ہوا ہے، وضو بنا لو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ سالار ساہو غازی نے وضو بنایا اور 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی اور بزرگ درویش نے کہا سالار ساہو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب سالار ساہو غازی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کی مرضی ہوئی، مرضی مولا از ہما اولا من جانب اللہ، وہ درخت جو ابھی پھل کا ٹائم نہ تھا لیکن اس درخت سے ایک پھل آیا اور سالار ساہو غازی کے دعا کرتے ہوئے کی حالت میں ہاتھ میں آ کے گرا، ہاتھ پر آ کر پڑا۔ سالار ساہو غازی کے ہاتھ میں جب وہ پھل آیا تو درویش نے کہا اے سالار ساہو غازی اب یہ پھل کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک پھل تم کھا لینا، ایک ٹکڑا تم کھا لینا اور ایک ٹکڑا تم اپنی بیوی، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ستر معلیٰ کو کھلا دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں ایک بچہ دے گا، اللہ تمہارے گھر میں ایک شہزادہ پیدا کرے گا، ایک نور نظر دے گا، تمہارے گھر میں ایک ایسا لخت جگر آئے گا جس کا نام مسعود ہوگا، جس کا نام سید سالار مسعود غازی ہوگا، جس کا بچے کا نام مسعود ہوگا۔ تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سالار ساہو غازی نے سلام و کلام کیا، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور آگے بڑھ کر اگلے سفر پر آگے بڑھتے ہیں، مظفر خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے، اسلام فتح یاب ہو جاتا ہے، اسلام فتح یاب ہو جاتا ہے۔ اسلام کی روشنی کو، اسلام کے چراغ کو لیے حتیٰ کہ اکناف عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی اور سالار حٹیلہ رحمت اللہ تعالی علیہما اور کفر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کفر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ہر 4 طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور یہ والدہ ستر معلیٰ ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنی بہن ستر معلیٰ کو ساتھ نہ بھیجا تھا۔ سالار ساہو غازی وہ مظفر خان نامی سالار کے 4 قاصدوں کے ساتھ یہاں آئے تھے اور یہاں اسلام کو فتح دلا دیا، اکیلے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت حضور ستر معلیٰ غزنی میں تھیں، غزنی میں ہی تھیں۔ جب وقت زیادہ لگنے لگا، وقت آگے بڑھنے لگا، کافی دن ہونے لگے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غور و فکر کیا کہ بہن کو اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے، ہمارے بہنوں کے یہاں ہونا چاہیے۔ ایک ٹکڑی تیار کی، سپاہیوں اچھے پاکیزہ نوجوانوں کی ایک ٹکڑی تیار کی اور بے باک اور طاقتور اور مضبوط پرہیزگار سپاہیوں کی ایک ٹکڑی تیار کی اور ان کی نگرانی میں اپنے بہن کو بہت سارا تحفہ دے کر، بہت ساری نوازشات سے نوازا، بہت سارا تحفہ دیا، بہت سارے کپڑے دیے، بہت سارے زیورات دیے اور اپنی بہن کو ودا کیا ملک ہند میں، علاقے راجستھان کی طرف جہاں پر حضرت سالار ساہو غازی موجود تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فون کا زمانہ نہ تھا، موبائل کا زمانہ نہ تھا، اس فوج کی ٹکڑی کی حفاظت میں حضرت ستر معلیٰ کو ودا فرما دیا۔ کون ودا کر رہا ہے؟ بھائی ودا کر رہا ہے، نذرانوں سے نوازا، تحفوں سے نوازا، سونے چاندو سے نوازا، مال و دولت سے نوازا اور اس کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیا اپنے بہنوئی کی طرف، آپ کے شوہر کی طرف، ستر معلیٰ کی طرف، ملک ہند میں علاقہ راجستھان کی طرف۔ برادران ملت اسلامیہ جب حضرت ستر معلیٰ اجمیر معلیٰ میں پہنچتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو سپاہیوں نے معلوم کیا، معلوم ہونے کے بعد پتہ چلا وہاں خیمہ ہے سالار ساہو غازی کا۔ حضرت ستر معلیٰ اپنے شوہر سالار ساہو
غازی کے خیمے پر پہنچتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آواز یہاں کیسے آئی، یہ آواز یہاں کیسے آئی؟ پہلے تو خبر پہنچی نہ تھی۔ حضرت سالار صاحب غازی اپنے دروازے پر آتے ہیں، خیمے کے در پر آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ میری پاک بیوی سطر معلّہ ہے، وعلیکم السلام۔ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اب یہ دو پاکیزہ وجود، ایک سلطان ناصر الدین سبکتگین کی بیٹی سطر معلّہ ہیں، اور ایک سالار ساہو غازی جو داماد ہیں، اور بیٹی اور یہ داماد، یہ دو پاکیزہ نفوس آپس میں ملتے ہیں تو پیدائش ہوتی ہے ایک پاک باز ہستی کی، پیدائش ہوتی ہے امام الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو 405 ہجری میں اسی ملک ہندوستان کے علاقہ راجستھان کے قصبہ اجمیر معلیٰ میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ اسلام کا مقدر ہے، اے لوگوں یہ ہمارا نصیب ہے، کسی ہندوستان کی دھرتی پر حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور جن کی مزار شریف یو پی کے ضلع بہرائچ شریف میں موجود ہے۔ آپ جائیں اور دیکھیں، اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جو آپ کی درگاہ ہے جس کا حسین گنبد ہے، اس کو سلطان شمس الدین التمش نے بنوایا۔ اور جب آپ باؤنڈری دیکھیں گے، چہار دیواری دیکھیں گے اور بلند دروازہ دیکھیں گے تو اس کو سلطان فیروز شاہ تغلق نے بنوایا۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ سلطان غازی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے، نذرانہ پیش کرتے رہے، غربا بھی پہنچتے ہیں، عمرا بھی پہنچتے ہیں، سلطان بھی پہنچتے ہیں، بادشاہ بھی پہنچتے ہیں، امیر بھی پہنچتے ہیں، اور فقیر بھی پہنچتے ہیں میرے سلطان کی بارگاہ میں، میرے بالی میاں کی بارگاہ میں، میرے غازی سرکار کی بارگاہ میں، سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ برادران ملت اسلامیہ، مذہب اسلام کو ہندوستان کی دھرتی پر لانا اور آنا یہ کافی دنوں سے جاری تھا، لیکن اسلام کی بنیاد کو بڑی گہرائی تک اتار دینے والی شخصیت کا نام سید سالار مسعود غازی ہے، اور اسلام کی بنیاد میں جو خون شامل ہے وہ سید سالار مسعود غازی کا ہے۔ اور بزرگوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہندوستان کی ولایت کے دیگ میں جو نمک پڑتا ہے وہ سید سالار مسعود غازی کا ہوتا ہے، مسعود غازی کا ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں جسے بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، یہ مولا کائنات کی بارگاہ سے حاصل ہے آپ کو مرتبہ، کہ ہندوستان میں جس کو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ بارگاہ غریب نواز سے گزر کر ہی پہنچتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرزمین ہند پر 405 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے سلطان آپ ہی ہیں، آپ کو ولایت ہند ادا کی گئی ہے، لیکن ان باتوں سے کبھی یہ نہیں لینا چاہیے، کبھی یہ نہ لینا چاہیے کہ غریب نواز سے پہلے یہ بزرگ ہیں، غریب نواز سے پہلے یہ بزرگ ہیں، غریب نواز سے پہلے یہ بزرگ ہیں۔ سارے بزرگوں کا احترام ہے، سارے بزرگوں کا احترام سر آنکھوں پر ہے، سب بزرگ ہیں، اور جو جتنے بزرگان دین ہیں اکثر تو اہل بیت سے ہی آتے ہیں، اکثر تو مولا کائنات سے ہی جا کر کے ملتے ہیں، اکثروں کا رشتہ تو اہل بیت سے نظر آتا ہے۔ یہ سب بڑے ہیں، ہاں، لیکن جس کو سلطانی دی گئی، جس کو بادشاہت دی گئی ہے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب سے تقریباً 137 سال پہلے 137 ایئرس اولڈ 137 سال پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجمیر معلیٰ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی مزار مبارکہ بہرائچ شریف میں موجود ہے۔ آپ وہاں حاضری دیں اور پہنچیں۔ حضرات گرامی وقار، اب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور گفتگو کا آخر کروں، ایک بات بتاتا چلوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بزرگ کے تعلق سے کوئی نہ کوئی کرامات مشہور ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جن کو محبتوں سے سنا جاتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، روح بھی خوش ہوتا ہے، اور آنکھ بھی خوش ہو جاتی ہے، تر بتر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اور مزار مقدسہ کو بتاتے ہوئے ہم نے آپ کو ایک بات بتائی، میرے منہ سے نکلا سلطان فیروز شاہ تغلق کی بات نکل آئی۔ یاد رکھو، تغلق آباد دلی، سلطان فیروز شاہ تغلق
جنہوں نے 48 سال حکومت کی، 48 سال بادشاہت کی، ایک بار کا اتفاق ہوا کہ فیروز شاہ تغلق، سلطان فیروز شاہ تغلق علاقہ پنجاب، صوبہ پنجاب کے علاقہ بھٹنڈا میں کچھ کفری طاقتوں نے اجتماع کر لیا۔ کفری طاقتوں نے فیروز شاہ تغلق کو اکھاڑ دینے کے لیے، ہستی مٹا دینے کے لیے پوری پاور کے ساتھ تیاری کر چکے ہیں۔ جب یہ خبر فیروز شاہ تغلق کو پہنچتی ہے تو سلطان فیروز شاہ تغلق نے خود بھی تیاری کی بھٹنڈا جانے کی، اور پھر آپ کی فوجیں تیار ہونے لگیں۔ ایک طریقے سے اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک وحدہ لا شریک کے نام کو بلند کرنے کا معاملہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق بڑی پریشانی کے عالم ہے، بالمقابل میرے کافی تعداد میں کفر کے لوگ ہیں، کافی تعداد میں مجھے مٹا دینے والے لوگ ہیں، ہم کو مار دینے کے فراق میں ہیں، مجھے شہید کر دینے کے چکر میں ہیں، مجھے قتل دینے کے پر تولے ہوئے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ جب آپ کا اترا چہرہ، جب آپ کی بکھری بکھری حالت کو سلطان فیروز شاہ تغلق کی ماں نے دیکھا، آپ کی اس بکھری حالت کو جب ماں نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کی ممتا پھڑک اٹھی، ماں نے فیروز کو بلایا اور کہا اے فیروز تمہارا چہرہ کچھ دنوں سے اترا دیکھتی ہوں، اے فیروز بیٹے تم کچھ پریشان سے نظر آتے ہو۔ تو آخر کار فیروز شاہ تغلق نے اپنی ماں کو اپنی بات بتا دی کہ ایسا واقعہ ہے، علاقہ پنجاب کے ایریا بھٹنڈا میں ہماری فوجوں سے لڑنے کے لیے، ہماری فوجوں کو پست کر دینے کے لیے اور میری سلطنت کو اکھاڑ دینے کے لیے کچھ لوگ پر تول رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ماں نے مصلی بچھایا، ماں نے وضو بنایا، مصلی بچھا دیا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج پھر ایک ماں کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا ہے، ایک ماں کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا ہے۔ ماں کے اوپر بولنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ، چونکہ میں تاریخ غازی سرکار بیان کر رہا ہوں، کرامات غازی سرکار بیان کر رہا ہوں، میں بال میاں کا ذکر کر رہا ہوں، ماں کا موضوع خود اب مکمل ایک موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور بتا دوں، ماؤں سے محبت کرو، ماؤں کی دعاؤں لو، دعائیں لیتے رہو، ماں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ تڑپ اٹھی ماں آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں والدہ محترمہ، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اے اللہ میرے بچے کو کامیاب فرما دے، اے اللہ میرے فیروز کو فتح یاب فرما دے۔ ہزاروں دعائیں دیتی رہیں، اسی دعا کی حالت میں تاریخ فرشتہ دیکھو، میراث مسعودی دیکھو، آپ کو تاریخ سے یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ یہ باتیں خود تواریخ میں موجود ہیں، تاریخ فرشتہ اٹھا کر کے دیکھو، یہ بات وہاں بھی موجود آپ کو ملے گی۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعاؤں میں کہا، اے اللہ میرے بچے فیروز کو کامیاب فرما، اے اللہ میرے بچے فیروز کو فتح یاب فرما، ظفر یاب فرما۔ اسی دعاؤں میں ہنستے ماں نے کہا تھا، فیروز شاہ تغلق کی ماں نے کہا تھا، اے اللہ اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو اے اللہ میں تیرے ایک نیک بندے، تیرے مستجاب الدعوات بندے، تیرے شہید بندے سید سالار مسعود غازی کی چوکھٹ پر سلام کرنے کے لیے سلطان فیروز شاہ کو بھیجوں گی، اپنے بچے فیروز کو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے بھیجوں گی، آپ کی چوکھٹ پر سلام پیش کرنے کے لیے میں بھیجوں گی۔ یاد رکھیں، اب فیروز شاہ تغلق آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد آپ بھٹنڈا پہنچتے ہیں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ پہنچتے ہیں، ایک گھمسان کی جنگ ہو جاتی ہے، خون پہ خون گرنے لگتا ہے، جنگل لالا زار بن جاتا ہے، زمین لالا زار بن جاتی ہے، زمین تر بتر ہو جاتی ہے خون سے۔ آخرش فیروز نے کئی موڑ پر ایسا محسوس کیا، اب میں شکست کھا جاؤں گا، اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن ان کے پیچھے ایک ہاتھ آتا تھا کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کچھ گھڑ سوار آتے تھے، ایک طرف سے آتے تھے اور ایک طرف نکل جاتے تھے، اور جو سامنے پڑتا تھا سب کی گردنیں میدان میں تڑپتی رہ جاتی تھیں، ان کے دھڑ ان کے سروں سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ وہ طاقت، غیبی طاقت کون تھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ آخر کار اللہ رب العزت نے، اللہ پاک جل شانہ نے فیروز کو فتح یابی حاصل کر دی۔
فتح کا شادیانہ بجاتا ہوا فیروز شاہ تغلق دلی پہنچتا ہے، اپنی ماں کو سلام کرتا ہے، ماں کا ادب بجا لاتا ہے، اور ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فیروز شاہ نے اپنی ماں سے کہا ماں آپ کی دعا کام آ گئی، اے میری ماں آپ کی دعائیں کام آ گئیں۔ ماں نے کہا شہزادے میں نے ہزار دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگا تھا کہ جب تو ظفریاب ہو کر کے آئے گا تو میں تجھے سید سالار مسعود غازی کی مزار پر حاضری دینے کے لیے بھیجوں گی، سید سالار مسعود غازی کی چوکھٹ پر سلام کرنے کے لیے بھیجوں گی۔ جو لوگ مزارات کی مخالفت میں جملے بولتے ہیں ان کو تاریخ کے جھروکوں میں دیکھنا چاہیے اور تاریخ کے پنوں کو پلٹنا چاہیے کہ سلطان فیروز شاہ تغلق کی ماں کہتی ہیں یہ ماؤں کا ایمان تھا، یہ ماؤں کا کردار تھا کہ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے بزرگوں کا وسیلہ مانتی تھیں، بزرگوں کی چوکھٹ پر حاضری دے گا میرا بچہ، یہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات رکھتی تھیں اور اللہ کامیابی عطا فرماتا تھا، اللہ فتح یابی عطا فرماتا تھا۔ ماں کی بات کو فیروز شاہ تغلق نے مان لیا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ اب سید سالار مسعود غازی کی درگاہ پر حاضری کا سفر ہے۔ فیروز شاہ تغلق چلا، دلی سے چلا، آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتے بڑھتے لکھنؤ پار کرنے کے بعد ایک ندی آتی ہے، اس ندی گھاگھرا ندی کے اسی پار فیروز شاہ تغلق نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا یہیں پہ خیمے لگا دو، یہیں پہ اپنے خیمے لگا دو، اپنے بستر لگا دو، اور جب تک میں نہ کہوں آگے کوئی نہ بڑھے، نماز پڑھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور میرے اگلے فرمان کا انتظار کرو، میرے اگلے ارشاد کا انتظار کرو، اور کوئی مجھ سے سوال نہ کرے گا اب چلا جائے یا کب چلا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، دریائے گھاگھرا کے اسی پار دلی کی طرف خیمے لگا دیا فیروز شاہ تغلق نے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا، دن پر دن گزرتا رہا۔ سپاہی پریشان ہیں، فوجی پریشان ہے، آخر سلطان کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے، بادشاہ کا کوئی فرمان نہیں آ رہا ہے، شہنشاہ کا کوئی حکم نہیں آ رہا ہے، ہم کب تک یہاں رہیں گے، یہاں کب تک رہا جائے گا؟ حضرات گرامی وقار، اب فیروز شاہ تغلق نے ارادہ بنایا اب میں درگاہ پر نہیں جاؤں گا، سید سالار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دوں گا، اور میں یہیں سے واپس دلی ہو جاؤں گا۔ اب قریب تھا کہ اعلان کر دیا جائے، قریب تھا کہ سلطان کی آواز گونجے، قریب تھا کہ سلطان کا فرمان جاری ہو کہ خیمے سمیٹ لیے جائیں اور یہیں سے واپس دلی کا ارادہ کر لیا جائے، واپس رخت سفر باندھ لیا جائے۔ تو اچانک ایک بزرگ آتے ہیں، ایک درویش آتے ہیں، ایک قطب آتے ہیں، اللہ کے مستجاب بندے آتے ہیں، ایک فقیر آتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے چلتے تھے، دونوں پیروں سے چلتے تھے، نارمل جیسا آدمی چلتا ہے فطرت انسانی پر نہ چلتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں دونوں پیروں سے چل رہے تھے، دونوں ہاتھوں دونوں پیروں سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے اور خیموں کے پاس پہنچے۔ سپاہیوں نے روک دینا چاہا، اے عجیب الخلقت انسان، آخر تو کون ہے؟ تو رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ کس کو ملنا ہے؟ اس قطب صاحب نے کہا، اس درویش اس قلندر نے کہا کہ ہم کو فیروز سے ملنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا میرے سلطان کا نام ادب و احترام سے لو۔ ہاں ادب سے ہی لے رہا ہوں، مجھ کو سلطان فیروز سے ملنا ہے، فیروز سے ملاقات کرنی ہے۔ سپاہیوں نے کہا ان سے تم نہیں مل سکتے ہو، عام آدمی کو اس طریقے سے ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا۔ لیکن جب درویش نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے ملاقات کرانے کی ٹھان لی، لے کر کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب فیروز شاہ تغلق کا خیمہ آیا، آپ کے خیمے کے دروازے پر حضرت بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، درویش کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، فیروز میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ فیروز شاہ تغلق چونک گیا، آخر یہ کون ہے؟ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد سلطان فیروز شاہ تغلق نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور اس سے پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ دونوں ہاتھ دونوں پیروں سے چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ معذور بھی تو نہیں ہیں، آپ لولے بھی نہیں ہیں، آپ لنگڑے بھی نہیں ہیں، پھر اس طریقے سے جانوروں کی طرح آپ کیوں چل رہے ہیں؟ میں ہندوستان کا شہنشاہ بادشاہ سلطان فیروز شاہ ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگ درویش نے کہا اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ والے ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سچ ہے کہ ڈرنا چاہیے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، حق بات کہنے میں کسی کا کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے حق بات کہنا ہی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، درویش نے کہا، فقیر نے کہا فیروز تم یہ بات چھوڑو،
تم یہ بات چھوڑو، آگے کی بات کرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، پہلے میرے اس سوال کا جواب دو کہ دونوں ہاتھ دونوں پیر سے کیوں چل رہے ہو؟ جب وہ بکیاں آ رہے تھے، پہیاں چل کر کے آ رہے تھے، سب سپاہیوں نے دیکھا تھا، لیکن کسی سپاہی نے نہ پوچھا۔ فیروز شاہ تغلق نے پوچھا ہے اور جواب مانگا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے بار بار کے اصرار پر درویش نے کہا، فقیر قلندر اللہ والے نے کہا، اے فیروز تم آگے آؤ۔ فیروز کو آگے لیا اور جو اپنا کمبل اوڑھے ہوئے تھے، اپنی گدڑی اوڑھے ہوئے تھے، فیروز کو کہا اسے اوڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ فقیر نے اللہ والے نے، فیروز شاہ تغلق سلطنت ہند کا بادشاہ، سلطان الہند ہے یہ، بادشاہ ہندوستان ہے یہ، فیروز شاہ تغلق ہے یہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی گدڑی فقیر نے سلطان کے سر پر ڈال دی اور کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو۔ جب سلطان فیروز شاہ تغلق نے اپنی آنکھیں بند کی تو فیروز شاہ تغلق کو کیا نظر آتا ہے کہ میرے خیمے جہاں لگے ہوئے ہیں، میرے خیمے جہاں لگے ہوئے ہیں، یہاں تو شہیدوں کے خون بہ رہے ہیں، یہاں تو گردنیں تازہ تازہ کٹی پڑی ہیں، یہاں تو ہاتھ تڑپ رہے ہیں، یہاں تو جسم تڑپ رہے ہیں، کوئی ہاتھ یہاں پڑا ہے، کوئی سر وہاں پڑا ہے اور تازہ خون بہ رہا ہے، اور میرے خیمے لاشوں پہ لگے ہوئے ہیں اور میرا خیمہ خود لاشوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فیروز شاہ تڑپ جاتا ہے، فیروز شاہ چیخیں مار دیتا ہے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ درویش نے کہا، فقیر نے کہا، قلندر نے کہا، اللہ والے نے کہا، اے فیروز بتا، اگر تجھ کو اس حالت میں چلنے کے لیے کہہ دیا جائے تو تو کیسے چلے گا؟ تو فیروز شاہ نے کہا تھا، سچ کہتے ہیں شہیدوں کے احترام میں جیسے آپ بکیاں چل رہے ہیں، جیسے آپ دونوں ہاتھ دونوں پیر سے چل رہے ہیں، احترام کا تقاضا ہے کہ ان بارگاہوں میں ایسے ہی چلنا چاہیے، ایسے ہی چلا جائے۔ گدڑی ہٹا لی فقیر نے، اپنا کمبل ہٹا لیا فقیر نے، تو پھر فیروز شاہ نارمل حالت میں آ گیا۔ لیکن دیکھ لیا تھا نظروں سے، قدموں پہ گر پڑا، کوئی یہ اللہ والے ہیں، کوئی یہ درویش ہے، کوئی مستجاب الدعوات بندے ہیں، کوئی اللہ کے فقیر ہیں، یہ اللہ کے نیک ہیں، یہ قدموں پہ گر پڑا اور کہا گستاخی معاف فرمائیں۔ ہاں فرمائے، مجھ سے کیوں ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ تو درویش نے کہا، فقیر نے کہا، فیروز تم نے دل میں جو ٹھان رکھا تھا نا، فیروز جو تم نے دل میں اپنے ارادہ بنا رکھا ہے اور کسی سے ذکر نہیں کیا، اپنی ماں سے بھی نہیں کہا ہے، اپنے دوستوں سے بھی نہیں کہا ہے، اپنے سپاہیوں سے بھی نہیں کہا ہے، صرف تو جانتا ہے، تیرا اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ کے بتانے سے اللہ والے بھی جانتے ہیں، فیروز تو نے دل میں ارادہ بنا رکھا تھا کہ اگر سید سالار مسعود غازی شہید ہیں تو شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، حالات کی خبر ہوتی ہے، حالات کی معلومات ہوتی ہے۔ میں بادشاہ صحیح اگرچہ بادشاہ صحیح، لیکن میں تو سید سالار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، سید سالار کو سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کا مہمان ہوں، وہ میرے میزبان ہیں، اور میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ چند قدم آگے بڑھ کر کے، چند قدم اپنے گھر سے آگے بڑھ کر کے مہمان کا احترام کرے۔ میزبان کو یہ لازم بنتا ہے، میزبانی کا یہ اخلاق ہوتا ہے، میزبانی کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میں دلی سے یہاں تک چلا آیا، لیکن سید سالار مسعود غازی کی طرف سے مجھے لینے والا کوئی نہیں آیا، تو اب میں نے ارادہ بنا لیا ہے، اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہیں سے واپس دلی چلا جاؤں گا۔ اور یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی تھی۔ اے درویش تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ اے اللہ کے فقیر تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ارادہ بنا رکھا تھا، میں نے دل میں ٹھان رکھا تھا، ان کی طرف سے اگر کوئی بلانے والا آئے گا تب تو میں جاؤں گا، اگر کوئی لینے والا نہ آیا تو میں راستے سے واپس ہو جاؤں گا۔ اور واپسی کا ارادہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا، درویش نے کہا اسی لیے تو سید سالار نے مجھے بھیجا ہے، سید سالار مسعود غازی نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ فیروز مچل گیا ہے، اس کو ساتھ لے کر کے آؤ، جاؤ سلطان فیروز شاہ تغلق مچل گیا ہے، ہندوستان کا شہزادہ ہے، وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، وہ مچل گیا ہے، بچہ مچل گیا ہے، اور بچے مچل جاتے ہیں تو ان کو پیار دیا جاتا ہے، جاؤ ان کو لے کر کے آؤ۔ تو میں کب سے چلا ہوں، اب آ کر کے پہنچا ہوں، اور تم کو لینے کے لیے ہم کو سید سالار مسعود غازی نے بھیجا ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے کہا، یہ بات تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، آخر کار ان کو کیسے معلوم ہوا؟ بہرکیف یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فیروز شاہ تغلق کو
قطب وقت اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھے، اب بہرائچ شریف پہنچ گئے، علاقۂ مزار مقدسہ میں پہنچ گئے، نواح مزار پہ پہنچ گئے، نواح مزار پر پہنچے، نواح مزار میں پہنچے، خطۂ بہرائچ شریف میں پہنچے۔ فیروز شاہ تغلق اپنے سپاہیوں کے ساتھ اب قطب صاحب سے بات کرتے رہے، اور لوگ ملے ان سے بات کرتے رہے۔ انہوں نے فیروز شاہ تغلق نے ایک بات رکھی کہ میں نے سنا ہے کہ حقیقت میں جو یہ مزار ہے، یہ مزار سید سالار کی نہیں ہے، یہ قبر سید سالار مسعود غازی کی مزار نہیں ہے، کہیں مزار ان کی اصلی کہیں اور ہے، یہاں فرضی طور پر بنا دی گئی ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں کوئی درویش نیک نظر بالغ نظر موجود ہو ان سے ہماری ملاقات کرائی جائے، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان ہے اپنے وقت کا، بادشاہ ہے اپنے وقت کا۔ پتہ لگایا گیا، پتہ چلا ہاں ایک درویش ہیں جو روشن ضمیر ہیں، پرہیزگار ہیں، میر ماہ نام ہے۔ حضرت میر ماہ کی بارگاہ میں فیروز شاہ کو لایا جاتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے وہ بزرگ و درویش حضرت میر ماہ سے سلام پیش کیا۔ سلام و کلام کے بعد حضرت میر ماہ سے فیروز شاہ تغلق نے فرمایا، سلطان کہہ رہا ہے ہم کو اپنے بزرگ کی کوئی کرامت بتائیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ فیروز شاہ تغلق نے حضرت میر ماہ سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے یہ اصل مزار نہیں ہے بلکہ اصل مزار کہیں اور ہے۔ حضرت میر ماہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوح محفوظ در پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت میر ماہ نے فیروز شاہ تغلق سے کہا اپنے منشی کو بلاؤ۔ منشی کو بلایا گیا، دستاویز لے کر کے آؤ، دستاویز منگایا گیا۔ منشی حضرت فیروز شاہ تغلق کا منشی آیا، دستاویز منگایا گیا، اور اسی پنجاب کے بھٹنڈا کے واقعے کی تاریخ نکالی گئی۔ تاریخ نکالو، فلاں تاریخ کون سی تاریخ، فلاں دن کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا، کون سی تاریخ تھی۔ منشی نے سارا کچھ بتایا۔ فیروز شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھٹے پھٹے کانوں سے سنتا رہا۔ حضرت میر ماہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ہے فیروز شاہ تغلق تم کو ایسا لگا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، یہ جو جگہ ہے جہاں میں شکست کھا جاؤں گا، میں پراست ہو جاؤں گا، میں پچھڑ جاؤں گا، ہم کو جان بچانے کے لیے بھاگنی پڑے گی۔ اب میں ہار گیا، تب میں ہار گیا تو تمہاری نظروں نے دیکھا کوئی گھڑ سوار ادھر سے آیا، کوئی گھڑ سوار کدھر سے آیا اور ادھر نکل گیا، کوئی گھڑ سوار ادھر سے آیا اور ادھر نکل گیا۔ کہ تمہاری نظروں نے دیکھا، تم نے محسوس کیا، چشمدید دیکھا، تم نے دیکھا کہ کوئی آیا اور کسی کو آیا اور اس پار سے اس پار نکل گیا، اس پار سے اس پار نکل گیا، اور جس راستے سے نکلا گردنیں تڑپتی رہیں، سر تڑپتے رہے، ہاتھ تڑپتے رہے اور ٹھنڈے ہو گئے، میدان خون سے بھر گیا۔ اللہ نے تم کو فتح یابی عطا فرمائی، اللہ نے تم کو ظفر یابی عطا فرمائی۔ تو سنو کہ فلاں وقت ہے، فلاں دن ہے، فلاں ٹائم ہے اور یہ واقعہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی مزار مقدس سے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس طرف سے سردار سالار ہٹیلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ننگی تلوار لیے ہوئے آئے، دونوں آپس میں ملے، پھر بڑی تیزی سے نکل گئے۔ اب اللہ جانے کہاں گئے، ہاں وہیں گئے جہاں تم تھے، تمہاری مدد کو گئے۔ واقعہ بتاتے رہے حضرت میر ماہ، عقیدہ کھلتا رہا، عقیدہ آگے مضبوط ہوتا چلا گیا، آنکھیں کھلتی چلی گئیں، بند دریچے واہ ہوتے چلے گئے۔ فیروز شاہ تغلق رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظریں نیچی کر دیں اور فرمایا کہ میری فتح میں سید سالار کا ہاتھ ہے، اللہ کا فضل ہے، میری ماں کی دعا ہے، اور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سالار ہٹیلہ کا ہاتھ حاصل ہے، ہاتھ شامل ہے۔ یاد رکھو دنیا تمہیں سلطان کہتی ہے، لیکن حقیقت میں جو سلطان ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا شہید ہوتا ہے، مستجاب الدعوات بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں، جنت والے ہی فتح یاب ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی جماعت ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ فتح یابوں کی جماعت ہے، یہ ظفر یابوں کی جماعت ہے۔ اور ان کے طفیل جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کامیابیوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اب فیروز شاہ تغلق نے حضرت میر ماہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نظریں بچھا دیں اور محبتاً فرمایا کہ ہمیں بھی سرکار غازی کی زیارت کرا دیجئے، ہمیں بھی سرکار غازی کے چوکھٹ پہ لے چلیے، میں سلام کرنا چاہتا ہوں، عقیدت کے پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، محبت کی چادر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت میر ماہ فیروز شاہ تغلق شہنشاہ ہندوستان کو اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھے۔ راستے میں فیروز شاہ نے حضرت میر ماہ بزرگ سے فرمایا حضرت کی کوئی کرامت بتائیے، حضرت کی کوئی کرامت بتائیے، حضرت کی کوئی کرامت بتائیے۔ اب جب قریب پہنچے تو بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور لوگ اپنی اپنی باری سے بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے اور سلام کر کے باہر ہو رہے تھے۔ اب یہ بھی لائن میں لگا ہوا آہستہ آہستہ کھسک رہا تھا اور آپ میر ماہ سے سوال کر رہا تھا تو حضرت میر ماہ نے فیروز شاہ تغلق کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے فیروز شاہ، میرے غازی کی کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ سید سالار بالے میاں کی کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کیا کرامت نہیں ہے کہ غریبوں کی جماعت ہے، مزدوروں کی صف ہے، لوگ لائن بلائن حاضری دے رہے ہیں، ہندوستان کا سلطان، ہندوستان کا شہنشاہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ، اللہ نے چاہا، سانسوں نے وفا کیا تو پھر ملاقات ہوگی۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس ملک ہند کے، اپنے پیارے وطن ہند کے، صوبہ اتر پردیش کے ضلع بہرائچ شریف میں موجود ہے۔ ہم نے کئی بار حاضری دی ہے۔ ظفر سلطان پوری کو اللہ کا فضل شامل حال یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً تمام مزارات پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بزرگوں سے عقیدت عطا فرمائے اور فیضان غازی سرکار سے سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غازی سرکار سے اور تمام بزرگان دین سے، اللہ والوں سے، شہدائے ملت سے، تمام بزرگوں سے محبتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ انصاری پروڈکشن جسے میں دیکھتا ہوں کہ دینی خدمات انجام دینے کے لیے دلی اور نوائی دہلی کے کیسے علاقوں میں پہنچتے ہیں اور دین کی ترویج و اشاعت میں اپنی کوششیں شامل رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انصاری پروڈکشن کو خوب ترقی دے، کامیابی دے اور ہمارے ساتھی نوجوان بھائی کو کامیابیوں سے نوازے اور پوری ملت کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون وما علینا الا البلاغ والسلام من اتبع الہدی۔